رول پلے کوئی مشترکہ جدوجہد کی پاسبلٹی ہے؟ جی بالکل ہے. کس کے ساتھ؟ جو اشفاق شاہ اور وہ سب لوگ جو سر میں نے آج ان کو بھی انویٹیشن دیا. سر میں نے ایک بات بتا دوں, میری میاں صاحب سے, کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, سرور ریڈی صاحب سے ہے, باقی جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں. ہماری پالیسی یہ ہے بھائی کہ اس وقت ہم الیکشن کے کنڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, الیکشن لڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. فٹ بال بحالی تحریک نے فیفا کی نارملائزیشن کمیٹی کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہوئے فوری طور پر پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا. تحریک کے ممبران کا کہنا ہے کہ پی ایف ایف کے انتخابات میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک جھوٹ بول کر فیفا اور حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا ہر سطح پر راستہ روکا جائے گا. ملک بھر سے آئے فٹ بال کے انٹرنیشنل کھلاڑیوں, کوچز اور ریفریز کے کنونشن کے بعد پر ہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے فٹ بال بحالی تحریک کنویئر پی ایف ایف کے سابق نائب صدر سردار نوید حیدر کا کہنا تھا کہ فیفا نے نارملائزیشن کمیٹی کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اس میں وہ ناکام رہی ہے. الیکشن کروانے کے لاتعداد جھوٹے وعدے کیے, جہاں تک کہ سابق اسپورٹس منسٹر فہمیدہ مرزا سے بھی یہ آدمی الیکشن کرانے کا وعدہ کر کے مکر گیا, جس پر انہوں نے ہارون ملک کو ایک جھوٹا شخص قرار دیا تھا. اس موقع پر تحریک بحالی فٹ بال کے پیٹرن میاں عباس, ڈپٹی کنویئر, سابق کپتان اور سرور ٹیڈی فٹ بال کلب کے صدر ضیاء ڈوگر سمیت کھلاڑیوں, کوچز اور آرگنائزرز کی بڑی تعداد موجود تھی. سردار نوید حیدر نے ایک سوال کے جواب میں ہارون ملک کے بارے میں بتایا کہ اس نے بغیر این او سی کے پاکستانی فٹ بال ٹیم کو موریشس بھیجا, جس کے ہمراہ اپنے ذاتی ملازم کو مینیجر بنا دیا, جسے فٹ بال کی الف بے بھی معلوم نہیں. اب کمیٹی کی مزید ایکسٹینشن قبول نہیں. ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی فی الفور الیکشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان مرد و خواتین ٹیموں میں ملکی ٹیلنٹ کو نظر انداز کر کے غیر ملکی کھلاڑیوں کو گرین کوٹ پہنایا جا رہا ہے, جو مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے فیفا سے رابطہ کر کے تمام حقائق سے آگاہ کر دیا ہے. غیر جانبدار اسکروٹنی کمیٹی کے بغیر یہ عمل شفاف طریقے سے مکمل نہیں ہو سکتا. اس سے سب سے بڑی وائلیشن یہ ہے کہ اس نے ویمن ٹیم بھیجی ہے صاحب گیم میں وداؤٹ این او سی. اس نے ویمن ٹیم بھیجی ہے سعودی عربیہ میں وداؤٹ این او سی, اور اس میں 4 لڑکیوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی گئی بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو دی نیشنلٹی آف پاکستان. اس کے باپ کا پیسہ یہ جو خرچ کر رہا ہے. جب بھی کمیٹی کی ایکسٹینشن کا وقت آتا ہے تو یہ اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیتے ہیں. ہمارا فیفا اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے انتخابات کے لیے اپنا کردار ادا کریں. گھانا میں بھی نارملائزیشن کمیٹی فیفا نے بنائی تھی, پھر فیفا نے حکومت سے مل کر گھانا کی فٹ بال فیڈریشن کے انتخابات کروائے. پاکستان میں بھی اس ماڈل کو فالو کیا جا سکتا ہے. سردار نوید حیدر نے مزید بتایا کہ اگر نارملائزیشن کو مزید ایکسٹینشن دی گئی تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور دھرنا دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. ہم ملک کے چاروں صوبوں میں فٹ بالر اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے فٹ بال بحالی کی تحریک چلائیں گے. لاہور میں فٹ بال کی اہم شخصیات اور فیم فٹ بال کلب کے صدر ضیاء ڈوگر نے بھی فیڈریشن کے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کی سرگرمیاں جاری رکھنے کی غرض ہم نارملائزیشن کے ساتھ تعاون ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ فیڈریشن کے انتخابات جلد از جلد کروا کر معاملات منتخب نمائندوں کے سپرد کیے جائیں. جو سوال آپ نے میرے سے کیا ہے کہ میں یقیناً اس ایجنڈے میں ہوں کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے تاکہ جو ہمارا فٹ بال ہے وہ چلے. اور جو بات ہے آپ نے کی کہ کمیٹی کے ساتھ ہوں میں فٹ بال کے ساتھ ہوں, تو فٹ بال کیسے چلے گا جب ہمارے بچے ہیں وہ گراؤنڈ میں جائیں گے کھیلیں گے تو فٹ بال چلے گا نا. تو الیکشن ہو, جو الیکشن ٹیم آئے جو بھی بن کے الیکٹڈ ہو گیا ہے وہ جو ہے وہ